السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے، اور آج ہمارے پاس کتاب ہے حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حصہ سویم۔ اس میں سے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھیں گے۔ واقعے کا عنوان ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن سے فارغ ہو کر قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی، پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان کیا اور اس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ نے مجھے میرے دو حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے، اور نہ ہی ایسا ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی سے تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں امانت داری اختیار کرنے میں کوتاہی کروں۔ اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور اگر برے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ بتانے والے صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اپنے اس اصول کے خلاف نہ کیا، ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اپنے آپ کو منبر کی اس جگہ بیٹھنے کا اہل سمجھوں جہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سیڑھی نیچے ہو گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، قرآن پڑھو، اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ گے، اور قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اعمال نامے کے تولے جانے سے پہلے تم خود کو اپنا موازنہ کر لو، اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک عمل سے آراستہ کر لو، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی، اور کسی حق والے کا حق اتنا نہیں بنتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اور سے سنو، میں اللہ کے مال یعنی بیت المال سے اتنا لوں گا جتنا یتیم کے والی کو یتیم کے مال میں سے ملتا ہے، اگر مجھے اس سے بھی ضرورت نہ ہوئی تو میں یہ بھی نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت ہوئی تو کام کرنے والے کو عام طور سے جتنا ملتا ہے اس کے مطابق لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بیان میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے تم سے حساب لینے سے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو، اس سے اللہ کا حساب آسان ہو جائے گا، اور اعمال نامے کے تولے جانے سے پہلے تم اپنا موازنہ کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو نیک اعمال سے آراستہ کر لو، جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ ہم نے ایک آپ کے سامنے رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر کے تدفین سے فارغ ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ذریعے سے اور مجھے تمہارے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اس ساری بیان کا، اس ساری واقعے کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ میرے دوستو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن پڑھو، اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ گے، قرآن پر عمل کرو، اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کے بارے میں بتایا اور اللہ کے بارے ہی میں بتایا۔ میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے۔ اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میرے دوستو، ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، میرے دوستو، ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں میرے دوستو۔
اللہ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں میں ثابت کیا کہ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول، انہوں نے ہر چیز کو بعد میں رکھا، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھا، اور ہر چیز اللہ سے مانگی۔ مشکل سے مشکل وقت آیا تو اللہ سے مدد مانگی، اچھے سے اچھے دن آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر کام اللہ سے ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھانا اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام اللہ سے ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آئے اللہ سے مانگ لو، اللہ کے علاوہ مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ، میرے دوستو ہر چیز کا مالک اللہ۔ میرے دوستو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔